الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا باب، رواج پردہ کے اسباب۔ پردے کے ظہور کا سبب کیا ہے؟ وہ کس طرح بعض اقوام میں ظہور پذیر ہوا؟ اسلام نے جو ایک ایسا دین ہے جس کے تمام احکام کسی نہ کسی فلسفہ پر مبنی ہیں، کس بنا پر پردے کا حکم دیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہم اس باب میں روشنی ڈالیں گے۔ پردے کے مخالفین کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ظالمانہ اقدامات کو پردے کے ظہور کا سبب قرار دیں۔ اس سلسلے میں وہ اسلامی اور غیر اسلامی پردے میں تفریق نہیں کرتے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی پردہ بھی انہی ظالمانہ اقدامات کی پیداوار ہے۔ پردے کے وجود پذیر ہونے کے اسباب میں مختلف نظریات بیان کیے گئے ہیں، جن میں زیادہ تر یہ کوشش کی گئی ہے کہ پردے کو ایک ظالمانہ اور جاہلانہ عمل ظاہر کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو نظریات ہم تک پہنچے ہیں وہ فلسفیانہ، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی اور نفسیانی پہلوؤں کے حامل ہیں، جنہیں ہم نیچے لکھتے ہیں۔ پہلا نظریہ، ریاضت اور رہبانیت۔ یہ ایک فلسفیانہ سبب ہے۔ دوسرا نظریہ، عدم تحفظ اور عدم عدالت، اجتماعی سبب۔ تیسرا نظریہ، عورت کا استحصال، اقتصادی سبب۔ چوتھا نظریہ، حسادت مرد، اخلاقی سبب۔ پانچواں نظریہ، عورت کے مخصوص ایام سے مراد عورت کا یہ احساس ہے کہ وہ خلقت میں مرد سے کمتر واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سخت قوانین جن کے تحت عورت کی ناپاکی کے دنوں میں ترک معاشرت کی جاتی تھی، نفسانی سبب۔ مذکورہ بالا اسباب کسی بھی صورت میں دنیا کے کسی بھی خطے میں پردے کے وجود پذیر ہونے میں مؤثر نہیں رہے ہیں اور انہیں بلا وجہ پردے کے ظہور کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ بفرض محال اگر یہ بعض غیر اسلامی مذاہب میں مؤثر رہے بھی ہیں تو ان سے اس فلسفے کا کوئی تعلق نہیں جو اسلام میں پردے کی تشریح کا سبب ہوا۔ جیسا کہ ہمارا مشاہدہ ہے، پردے کے مخالفین پردے کو دنیا اور اس کی لذتوں کے بارے میں ایک خاص فلسفے کی پیداوار قرار دیتے ہیں۔ وہ کبھی اس کے لیے سیاسی و اجتماعی پہلوؤں کا تذکرہ کرتے ہیں اور کبھی اسے اقتصادی اسباب کا نتیجہ بتاتے ہیں، یا پھر اخلاقی اور نفسیاتی پہلوؤں کو اس کی وجود پذیری میں دخیل گردانتے ہیں۔ ہم ان تمام اسباب پر تبصرہ کر کے یہ ثابت کریں گے کہ اسلام اپنے اجتماعی فلسفہ میں مذکورہ اسباب سے کسی بھی طرح متاثر نہیں ہوا اور ان میں سے کوئی بھی اسلام کے جانے پہچانے مسلمہ اصولوں سے موافقت نہیں رکھتا۔ آخر میں ہم ایک بنیادی سبب کی طرف اشارہ کریں گے جو ہماری نظر میں ان سب سے زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ پہلا نظریہ، ریاضت اور رہبانیت۔ ریاضت اور رہبانیت کی پردے سے وابستگی کا سبب یہ ہے چونکہ عورت مرد کی مسرت اور کامرانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لہٰذا اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گل مل کر رہیں تو بہرطورہ ان کی توجہ حصول لذت اور شاد کامی کی طرف جائے گی۔ رہبانیت اور ترک لذت سے وابستہ افراد ماحول کو پوری طرح زہد و ریاضت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مرد و زن کے درمیان حجاب کے قائل ہوئے ہیں اور انہوں نے پردے کو رواج دیا ہے۔ ان کا یہ عمل صرف عورت تک محدود نہیں تھا بلکہ ہر وہ چیز جو عورت کی طرح لذت اور لطف اندوزی کی محرک تھی، انہوں نے ان سب کے ساتھ جنگ کی۔ اس نظریے کے مطابق پردے کی ظہور پذیری ازدواج کو منحوس سمجھنے اور تیاگ کو مقدس جاننے کا نتیجہ ہے۔ ترک دنیا کے نظریے نے جس طرح
دنیا اور اس کے مادی وسائل کو ٹھکرانے کا فلسفہ پیش کیا ہے، اسی طرح تجرد اور اس کا مطمع نظر ہے۔ بالوں کو نہ تراشنے کا عمل سکھوں، ہندوؤں اور بعض درویشوں میں رائج ہے، کیونکہ ان کے خیال میں بالوں کو تراشنا اور انہیں چھوٹا کرنا جنسی رغبت میں اضافے کا سبب ہے۔ اس سلسلے میں برٹرینڈ رسل کی گفتگو قابل ذکر ہے۔ وہ اپنی کتاب ازدواج اور اخلاق میں کہتا ہے، مسیحیت کے ابتدائی برسوں میں پولس رسول کا نظریہ چرچ نے اس شد و مد سے پھیلایا کہ تجرد کو تقدس کا درجہ حاصل ہو گیا۔ بے شمار لوگ بیابانوں کی طرف نکل کھڑے ہوئے تاکہ اس شیطان کو مغلوب کریں جو ان کے اذہان کو شہوانی تصورات کی آماجگاہ بنائے رکھتا ہے۔ چرچ نے غسل اور بدن کی صفائی کی بھی ممانعت کی، کیونکہ انسانی بدن کے اعضاء اسے گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ چرچ نے بدن کی میل کو بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھا اور جسم کی بدبو کو بھی پسندیدہ جانا، کیونکہ سینٹ پال کی نظر میں بدن کی صفائی روح کی پاکیزگی سے میل نہیں کھاتی۔ اس نے سر کی جوؤں کو خدائی موتی قرار دیا تھا۔ صفحہ نمبر 30۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ریاضت اور روحانیت سے نوع بشر کی رغبت کا سبب کیا ہے؟ انسان کو فطرتاً شادکام اور لذت طلب ہونا چاہیے۔ لذت سے پرہیز اور خود کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوئی تو دلیل ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ ریاضت یعنی نفس کشی وہ عمل ہے جو دنیا کے اکثر خطوں میں پایا جاتا ہے، اور ان کے مراکز مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں یونان رہے ہیں۔ فلسفہ سے تعلق رکھنے والی قلبی جماعت، جسے یونان میں بڑا فروغ حاصل تھا، فقر کی حامی اور مادی لذتوں کی مخالف تھی۔ قلبی جماعت کا مورث اعلیٰ اینٹیستھینز سقراط کا شاگرد تھا۔ وہ اپنے استاد کی طرح اکتساب فضیلت کو مقصد حیات جانتا تھا، لیکن اس کی نگاہ میں تمام جسمانی اور روحانی لذتوں سے ترک تعلق فضیلت کا معیار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی جماعت کا نام سائنی اس لیے پڑا کہ اینٹیستھینز کی تقریریں ایتھنز کے اس علاقے میں ہوا کرتی تھیں جسے بعض وجوہات کی بنا پر سفید کتا کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس کے پیروکاروں نے دنیا اور علائق دنیا سے صرف نظر میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ وہ ضروریات زندگی سے دستبردار ہو گئے اور انہوں نے جانوروں کی سی زندگی اختیار کر لی۔ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر، لیر لیر کپڑوں اور الجھے بالوں کے ساتھ لوگوں کے درمیان آتے اور کسی کا لحاظ کیے بغیر جو جی میں آتا کہہ گزرتے۔ انہیں اپنے فقر اور درد و رنج سہنے کی عادت پر بڑا فخر تھا۔ وہ ان تمام حدود و قیود سے آزاد ہو گئے تھے جو اجتماعی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ دیکھیے یورپ میں فروغ علم جلد 1 صفحہ 55۔ اس قسم کے افکار و خیالات کے ظہور کا پہلا سبب انسان کا حصول حقیقت سے لگاؤ ہے۔ یہ لگاؤ بعض افراد میں غیر معمولی طور پر شدید ہوتا ہے، اور اگر اس میں یہ خیال بھی شامل ہو جائے کہ روح پر انکشاف حقیقت اسی وقت ممکن ہے جب جسم اور جسمانی خواہشات کی تحقیر کی جائے، تو یہ ریاضت اور روحانیت اس کا لازمی نتیجہ ہوگا۔ اس بات کو آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ اس سوچ کے حق تک پہنچنا بجز فنا، نیستی اور ہوائے نفس کی مخالفت کے ممکن نہیں، ریاضت اور روحانیت کے ظہور کا اصلی سبب ہے۔ ریاضت کے ظہور کا دوسرا سبب مادی لذتوں سے بعض حقیقی تکلیفوں کا اتصال ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مادی لذتوں میں روحانی اذیتوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ مثلا یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اگرچہ صاحب دولت ہونا بے پناہ خوشیوں اور کامیابیوں کا موجب ہے، لیکن اس کے حصول اور حفاظت میں ہزارہا تکلیفوں، مصیبتوں اور ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان نے جب یہ دیکھا کہ وہ اپنی آزادی، بے نیازی اور علو طبعی کو ان مادی لذتوں کے باعث کھو رہا ہے، تو اس نے تمام لذتوں سے منہ موڑ کر تنہائی، تجرد اور تہی دامنی کو اپنا شعار بنا لیا۔ شاید اہل ہند کی ریاضت میں پہلا سبب اور یونانی کلبیوں کی فقر پسندی میں دوسرا سبب کار فرما رہا ہے۔ ریاضت اور ترک لذت کا ایک اور سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مادی اہداف میں ناکامی، خاص کر عشق میں ناکامی انسان کو ریاضت کی طرف لے جاتی ہے۔ ناکامیوں کے بعد انسان مادی لذتوں سے انتقام لینے کے لیے انہیں حرام قرار دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نیا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ عیش و آرام کی زیادتی بھی ریاضت کی طرف میلان کا ایک سبب ہے۔ حصول لذت کے لیے انسان کی جسمانی ظرفیت محدود ہے، اور جب یہ عمل حد سے بڑھ جاتا ہے تو روح پر اس کا رد عمل خاص کر بڑھاپے میں بڑا شدید ہوتا ہے اور اس سے تھکاوٹ کا اظہار ہوتا ہے۔ ان دو اسباب کی تاثیر ناقابل انکار ہے، لیکن ہم انہی پر انحصار نہیں کر سکتے۔ ان دو اسباب کی تاثیر یہ ہے کہ ناکامیوں یا تھکاوٹ کے بعد روح میں حقیقت کو پا لینے کا خیال جاگ اٹھتا ہے۔ مادی افکار میں ڈوبا رہنا انسان کو ازلیت، ابدیت اور جاویدانی حقیقت کے بارے میں سوچنے سے روکتا ہے، اور اس سے یہ خیال نہیں آتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اب کہاں ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ لیکن جو ہی مادی امور میں ناکامی کے باعث اس میں گریز اور بیزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بھولے ہوئے افکار اپنا راستہ ہموار پا کر ابھرنے لگتے ہیں۔ یہ دونوں اسباب ہمیشہ پہلے سبب کی معاونت کے ساتھ لوگوں کو ریاضت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بظاہر جو لوگ ریاضت کا بیڑا اٹھاتے ہیں، ان میں سے بعض انہی دو اسباب کے زیر اثر اس میدان کا رخ کرتے ہیں۔ تبصرہ: خوش قسمتی سے اسلام کی سوچ اور کائنات کے بارے میں اس کا نقطۂ نظر واضح ہے۔ انسان، کائنات اور لذت جوئی کے بارے میں اس کا رویہ بڑا صاف ہے۔ کسی بھی خیال کے بارے میں بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ خیال کائنات کے متعلق اسلام کے نقطۂ نظر سے ہم آہنگ ہے یا نہیں۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ دنیا کے بعض حصوں میں روحانیت اور ترک لذات پر عمل درآمد ہوتا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ جہاں یہ خیال حاوی رہا ہے، عورت کی ستر پوشی کو اسی خیال کا ثمرہ قرار دیا جائے۔ لیکن اسلام نے عورت کی ستر پوشی کی حدود کا تعین کیا ہے، اور کسی جگہ اس کی وجہ اس خیال کو نہیں بتلایا، اور نہ کوئی ایسا فلسفہ اسلام کی روح اور اس کے قوانین سے مطابقت رکھتا ہے۔ اصولی طور پر اسلام نے ریاضت اور روحانیت سے متعلق افکار سے جنگ کی ہے، اور اس بات کو یورپی مستشرقین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اسلام نے سر کی جوں کو اللہ کا موتی قرار نہیں دیا ہے، بلکہ وہ نظافت کو ایمان کا جز گردانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے بال بکھرے، کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنا دین کا حصہ ہے۔ وسائل شیعہ جلد 1 صفحہ 277۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، بدترین بندہ غلیظ انسان ہے۔ وسائل جلد 1 صفحہ 277۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ وسائل جلد 1 صفحہ 277۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم کی ذات مرقع حسن ہے، اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اپنے آپ کو سنوارے اور ستھرا رکھے۔ اس کے برعکس اسے فقر اور اظہار فقر پسند نہیں۔
آپ نے فرمایا اگر خداوند عالم نے تمہیں کسی نعمت سے نوازا ہے تو ضروری ہے اس نعمت کا اثر تمہاری زندگی میں ظاہر ہو۔ آپ سے پوچھا گیا خدا کی نعمت کا اثر کیوں کر ظاہر ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنا لباس صاف ستھرا رکھو، اچھی خوشبو استعمال کرو، اپنے گھر کو سفیدی کرو، گھر کے بیرونی حصے میں جھاڑو لگاؤ اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے گھر میں چراغ روشن کرو کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وسائل جلد 1 صفحہ نمبر 278۔ قدیم ترین کتابوں میں سے 1000 سال پرانی کتاب شریف کافی میں کہ جو ہماری دسترس میں ہے الزیو والتجمل کا باب موجود ہے۔ اسلام نے بالوں میں کنگھی کرنے، خوشبو استعمال کرنے اور سر میں تیل ڈالنے کی پرزور تاکید کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اصحاب نے بہتر اور بیشتر عبادت کے لیے بیوی بچوں سے کنارہ کیا۔ وہ دن بھر روزہ رکھتے اور شب بھی عبادت کرتے۔ جو ہی یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی، آپ نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور کہا میں تمہارا پیشوا ہوتے ہوئے بھی ایسا نہیں کرتا۔ میں بعض دنوں میں روزہ رکھتا ہوں اور رات کے بعض حصوں میں عبادت کرتا ہوں اور بعض حصوں میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں۔ انہی افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو جنسی اعتبار سے ناکارہ بنا لیں۔ آپ نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ اسلام ان باتوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ ایک دن 3 عورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے شوہروں کی شکایت لے آئیں۔ ایک نے کہا میرے شوہر نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، دوسری نے کہا میرا شوہر خوشبو سے اجتناب کرتا ہے، تیسری نے کہا میرا شوہر عورتوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی اس کیفیت میں ان کی ردا زمین پر گھسٹ رہی تھی، گھر سے مسجد کا رخ کیا اور ممبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا آخر کیوں میرے اصحاب میں سے بعض نے گوشت، بعض نے خوشبو، بعض نے عورتوں سے پرہیز کر رکھا ہے، جبکہ میں خود ان تمام چیزوں سے استفادہ کرتا ہوں۔ جو کوئی میری روش سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ عربوں میں رائج غیر معمولی لمبی پوشاک کے برخلاف جو زمین پر گھسٹتی چلی جاتی تھی، قدرے اونچے لباس کا حکم اس صفائی اور پاکیزگی کی خاطر ہے جو ابتدائی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اسی طرح سفید پوشاک کے استحباب کی 2 وجوہات ہیں، ایک خوبصورتی، دوسرے صاف ستھرا پن، کیونکہ سفید لباس میل کو زیادہ وضاحت سے نمایاں کرتا ہے۔ اس موضوع کی طرف اور روایتوں میں بھی اشارہ ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب کے پاس جانا چاہتے تھے تو آئینہ دیکھتے، اپنے بالوں کو کنگھی فرماتے اور اپنے آپ کو آراستہ کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے خداوند عالم کے نزدیک وہ بندہ پسندیدہ ہے جو دوستوں کے پاس جانے سے پہلے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ نمبر 278۔ قرآن کریم نے سامان آرائش کو بندوں کے لیے لطف خداوندی قرار دیا ہے اور دنیا کی زینتوں کو اپنے آپ پر حرام قرار دینے کو سختی سے روکا ہے۔ اخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اہل تصوف سے بار بار مباحثہ کیا اور ان کے نظریے کو اسی آیت سے باطل قرار دیا۔ وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ نمبر 279۔ اسلام نے میاں بیوی کے باہم محفوظ ہونے کی نہ صرف یہ کہ مخالفت نہیں کی ہے بلکہ اس کے لیے اجر و ثواب بھی بتایا ہے۔ مغرب کے باشندوں کے لیے شاید یہ بات حیران کن ہو کہ اسلام نے ایک دوسرے سے دل لگی، شوہر کے لیے بیوی کے سنگھار اور شوہر کا بیوی کے لیے صاف ستھرا رہنے کو مستحب جانا ہے۔ پرانے زمانے میں جب چرچ تمام شہوانی لذائذ کا مخالف تھا تو ان باتوں کو ناجائز بلکہ مذاق سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے غیر ازدواجی صورت میں جنسی لذت اندوزی کو سختی سے منع کیا ہے۔ اس بارے میں اس کا
اپنا ایک فلسفہ ہے جسے ہم بعد میں بیان کریں گے، تاہم اس نے جنسی لذت کے قانونی حدود کے اندر رہنے کو اچھا جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کی چاہت انبیاء کی صفات میں سے ہے۔ اسلام میں اس عورت کو سرزنش کی گئی ہے جو شوہر کے لیے اپنا بناؤ سنگھار میں کوتاہی کرتی ہے۔ اسی طرح ان مردوں کی بھی مذمت کی گئی ہے جو اپنی عورتوں کی خوشنودی حاصل نہیں کرتے۔ حسن بن جہم بیان کرتے ہیں کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خضاب لگا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، مولا آپ نے سیاہ خضاب منتخب فرمایا ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں، مرد کی آراستگی اس کی عورت کی پاک دامنی میں اضافے کا باعث ہے۔ بعض عورتیں اپنی عفت اس لیے کھو دیتی ہیں کہ ان کے مرد اپنے آپ کو آراستہ نہیں رکھتے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 567۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ نظافت کو ملحوظ رکھو اور یہودیوں کے مشابہ نہ بنو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہودی عورتوں نے اس لیے زناکاری اختیار کی کہ ان کے شوہر میلے کچیلے رہتے تھے اور طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہوتی تھی۔ تم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو تاکہ تمہاری بیویاں تمہاری طرف مائل ہوں۔ نہج الفصاحہ۔ جناب عثمان بن مظعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ انہوں نے چاہا کہ وہ بھی راہبوں کی طرح ترک دنیا کریں، چنانچہ انہوں نے عورت، گھر بار اور لذتوں سے ترک تعلق اختیار کیا۔ ان کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عثمان نے یہ معمول بنا رکھا ہے کہ دن پورا روزہ رکھتا ہے اور رات پوری عبادت میں بسر کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ ان کے پاس پہنچے۔ جناب عثمان نماز میں مشغول تھے۔ آپ نے ان کی نماز ختم ہونے کا انتظار کیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو چکے تو آپ نے فرمایا، اے عثمان، خدا نے مجھے رہبانیت کے لیے نہیں بھیجا، میں جس دین کو لے کر آیا ہوں وہ بہت سیدھا، سچا اور آسان ہے۔ مطلب یہ کہ خداوند عالم نے مجھے رہبانیت اور ریاضت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ مجھے ایک آسان، فطری اور درگزر کی حامل شریعت کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور ازدواج کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات بھی استوار رکھتا ہوں۔ جو کوئی میرے دین فطرت کو پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ میری پیروی کرے۔ ازدواج میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔